السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کرسمس کے موقع پر ویٹیکن میں مسیحیوں کے روحانی پیشوا پاپا روم فرانسیسی نے خصوصی عبادت کا انعقاد عمل میں لایا۔ سینٹ پیٹر کیتھیڈرل میں منعقدہ اس دعائیہ تقریب میں کیتھولک گرجا گھروں کے پادریوں، کارڈینلز اور دیگر مذہبی رہنماؤں سمیت 6500 افراد نے شرکت کی۔ اس دعائیہ تقریب سے خطاب میں پاپا روم نے کہا کہ آج کی رات بیت لحم میں حضرت عیسیٰ کی تشریف آوری ہوئی تھی، جہاں اس وقت خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ پاپا روم نے اس کے علاوہ اپنے خطاب میں بت پرستی پر تنقید کرتے ہوئے کرسمس کی تقریبات میں مادہ پرست ثقافت کو اپنانے کی بھی سرزنش کی۔ بیت لحم مقبوضہ مغربی کنارے میں یروشلم کے جنوب میں واقع فلسطینی شہر ہے۔ یہاں کے رہائشی مسیحیوں میں سے اکثر کے رشتہ دار غزہ میں رہتے ہیں، جن میں کئی افراد کے قریبی عزیز اسرائیلی بمباری میں مارے گئے ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس میں گرجا گھروں کے سربراہان نے غزہ پٹی میں اسرائیلی بمباری اور محاصرے کا سامنا کرنے والے فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کے لیے کرسمس کی تقریبات سادگی سے منانے پر زور دیا۔ مسیحی عقیدے کے مطابق بیت لحم میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی اور اسی وجہ سے اسے انتہائی تعظیم کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ماضی میں یہاں کرسمس کی رونق بے مثال ہوتی تھی۔ بیت لحم کی گلیاں روشنیوں اور کرسمس ٹری سے سجائی جاتی تھی، جبکہ بازاروں میں سیاحوں کا رش ہوتا تھا، لیکن اس بار یہاں کی سڑکیں خالی اور فضا سوگوار ہے، جس کے بعد بیت لحم کی معیشت کو بھی شدید نقصان کا سامنا ہے۔ اس خصوص میں پاپا روم نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کی آبائی سرزمین میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، ہم کیسے کرسمس منائیں؟ یورپی پارلیمنٹ میں آئرش بینک گروپ کی رکن ڈیلی نے یورپی یونین کمیشن کی سربراہ اورسولا ون ڈر لیئن کو میڈم نسل کشی کے نام سے مخاطب کیا اور کہا کہ میں سمجھتی ہوں کہ میں متعدد یورپی ممالک کی طرف سے آپ کو میڈم نسل کشی کہہ رہی ہوں۔ انہوں نے یورپی پارلیمنٹ کی جنرل کمیٹی میں یورپی یونین کی سول سوسائٹیوں کے لیے تیار کیے جانے والے ڈیموکریسی پیکیج پر تنقید کی اور کہا کہ یورپی یونین جمہوریت کا خلا نہیں، جمہوریت کی تحقیر کرنے والا ادارہ بن چکا ہے۔ ڈیلی نے اس پیکیج کے وان ڈر لیئن کی زیر قیادت تیار ہونے کا ذکر کیا اور لینڈ کے اسرائیل کے ساتھ تعاون پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اپنے شہریوں سے ایک بھی ووٹ لیے بغیر اقتدار میں آنے والی اور حالیہ 2 مہینوں کو منتخب ہونے کی خارجہ پالیسی کو مفلوج کرنے میں خرچ کرنے والی یہ شخصیت ایک ایسی وحشی اور امتیاز پسندانہ انتظامیہ کی تعریف و تحسین کر رہی ہے اور اسے حقیقی جمہوریت قرار دے رہی ہے، جس نے بچوں سے بھرے شہر کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ، ہمیں جمہوریت کے ایسے محافظ نہیں چاہیے۔ ڈیلی نے کہا کہ وان ڈر لیئن کو میڈم نسل کشی کا خطاب دے کر میں سمجھتی ہوں کہ میں نے بہت سے یورپی شہریوں کی ترجمانی کر رہی ہوں۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے برائے رہائشی حقوق بالا کرشنن راجا گوپال نے کہا ہے کہ اگر عالمی فوجداری عدالت غزہ میں اسرائیل کے جنگی جرائم پر بہت کم وقت میں کارروائی نہیں کرتی ہے تو ایک نئی بین الاقوامی عدالت قائم کی جانی چاہیے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے راجو گوپال نے کہا ہے کہ غزہ میں جو کچھ ہوا وہ ادارہ جاتی استثناء کی صورتحال کا نتیجہ تھا، جہاں اقوام متحدہ کے نمائندے اور انسانی حقوق کی تنظیمیں غزہ میں شہریوں کو نشانہ بنانے والے اسرائیل کے حملوں اور اجتماعی سزا کے اقدامات کو نسل کشی سے تعبیر کرتی ہے، وہیں عالمی فوجداری عدالت کے چیف پروسیکیوٹر کریم خان کو ذمہ داروں، خاص طور پر اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کرنے جیسے احتیاطی اقدام نہ کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ 7 دسمبر کو اپنے آخری بیان میں کریم خان نے خبردار کیا تھا کہ جان بوجھ کر غزہ میں شہریوں کو امدادی سامان کی ترسیل کو روکنا جنگی جرم تصور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود اسرائیل نے غزہ میں انسانی امداد کے داخلے کو محدود کرنا جاری رکھا اور اقوام متحدہ کے عالمی غذائی پروگرام نے 20 دسمبر کو بتایا کہ غزہ میں ہر 4 میں سے 1 شخص بھوک کا شکار ہے، جبکہ بین الاقوامی امدادی تنظیم آکسفام نے خبردار کیا تھا کہ غزہ میں یہ شرح دراصل 90% سے زیادہ ہے۔ کریم خان کو نومبر میں رام اللہ شہر میں اسرائیل اور پھر فلسطینی حکومت کا دورہ کرنے پر اس وقت تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا جب غزہ پر اسرائیل کے اندھادھند حملے اپنی پوری شدت کے ساتھ ہو رہے تھے، لیکن وہ غزہ نہیں جا رہے تھے کہ جہاں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی نسل کشی جاری تھی۔ کریم خان نے یوکرین کے خلاف روس کی جنگ شروع ہونے کے 50 دن بعد کیف کے قریب واقع شہر بوچا میں تحقیقات کی اور تقریباً 1 سال کے عرصے میں یوکرین کے معاملے میں روسی صدر پوٹن کے وارنٹ گرفتاری کی درخواست کی تھی۔ عالمی فوجداری عدالت کے پروسیکیوٹر دفتر نے فلسطین میں ہو رہے جرائم کی 8 سال طویل تحقیقات کے باوجود ابھی تک گرفتاری کے وارنٹ جاری نہیں کیے ہیں، جو کہ دوہرے معیار کی ترجمانی کرتا ہے۔ وسطی غزہ پٹی میں المغازی پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم 70 فلسطینی مارے گئے۔ زینوہا نیوز نے آج یہ اطلاع دی۔ فلسطین کے سرکاری ٹی وی کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی۔ غزہ میں قائم وزارت صحت کے ترجمان اشرف نے
ایک بیان میں کہا کہ پرہجوم رہائشی علاقے پر فضائی حملے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فورسز کیمپوں کے درمیان مرکزی علاقے میں مرکزی سڑکوں پر بمباری کر رہی ہے، جس سے ایمبولینسز اور شہری گاڑیاں اپنی منزلوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ مقامی ذرائع نے زنہوا نیوز کو بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں اور مقامی اسپتال فی الحال مزید زخمیوں کا علاج کرنے سے قاصر ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ المغازی پناہ گزین کیمپ کے علاوہ اسرائیلی فورسز نے وسطی غازہ میں البریج پناہ گزین کیمپ اور خان یونس کے جنوبی قصبے پر بھی حملے کیے ہیں۔ غازہ میں قائم وزارت صحت کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر سے شروع ہوئے تنازع کے بعد سے اب تک اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 21,000 تک پہنچ چکی ہے اور 55,000 کے قریب زخمی ہیں۔ مشہور امریکی اداکارہ اینجلینا جولی نے انسانی حقوق کے حوالے سے دنیا کے امتیازی سلوک اور دوغلے پن پر مایوسی کا اظہار کیا۔ شامی ہدایت کار واد الخطیب کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اینجلینا نے کہا کہ انہیں تقریباً 20 سال بعد حقیقت کا احساس ہوا ہے کہ انہیں انسانی ہمدردی کے میدان میں کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کے دفاع کا خیال دوسری عالمی جنگ کے واقعات کے ذریعے ابھرا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ انسانی حقوق کے لیے واضح اہداف اور خطوط موجود ہیں اور یہ کسی کو ان کے حقوق کے حصول کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ انسانی حقوق لازمی طور پر اقوام متحدہ کے مشن کا بھی حصہ ہوں گے۔ اینجلینا جولی نے کہا کہ انہوں نے دریافت کیا کہ چیزیں اس آسان طریقے سے آگے نہیں بڑھتی ہے۔ میں نے سیکھا کہ دنیا اس طریقے سے نہیں چلتی بلکہ ایک اور طریقے سے چلتی ہے۔ ایک امریکی جنرل شہروں میں لڑی جانے والی لڑائی میں سب سے اہم عنصر تجربہ ہوتا ہے اور کسی بھی قسم کی تربیت اصل جنگ کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ گنجان آبادی شہری علاقوں میں اسرائیلی فوجیوں کو نہ صرف اپنے ارد گرد چاروں طرف سے بلکہ اوپر اور نیچے سے بھی حملوں کا سامنا ہے۔ اس لیے اسرائیلی فوجیوں کو شہری علاقوں میں سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری جانب اندھادھند بمباری کی وجہ سے اسرائیل کی بین الاقوامی حمایت میں تیزی سے کمی آتی جا رہی ہے اور حالیہ دنوں میں امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ کئی عالمی رہنماؤں نے غزہ میں عام شہریوں کی اموات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس صورتحال میں گولانی بریگیڈز کا غزہ سے نکلنا بے حد اہمیت کا حامل ہے اور اس سے اسرائیلی فوج کی غزہ میں مشکلات کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے اپنی مشہور کمانڈر فورس گولانی بریگیڈ کو غزہ کی پٹی سے واپس بلا لیا ہے۔ 12 دسمبر کو غزہ شہر کے مشرق میں واقع شجاعیہ نامی قصبے میں حماس کے جنگجوؤں نے قابض افواج پر شب خون مارا تھا، جس کے نتیجے میں گولانی بریگیڈ کے 2 اعلیٰ افسران سمیت 7 فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں 13ویں بٹالین کے کمانڈر کرنل ٹومر گنزبرگ اور گولانی بریگیڈ کے سربراہ کے فورورڈ کمانڈ ٹیم کے سربراہ کرنل اسحاق بن باسط شامل ہیں۔ گولانی بریگیڈ کے 2 افسران اور فوجی ایک عمارت کے اندر داخل ہوتے وقت قاسم بریگیڈ کے جنگجوؤں کی جانب سے لگائے گئے جال میں پھنس گئے۔ کئی فوجی دیسی ساختہ دھماکہ خیز مواد کا نشانہ بنے، جبکہ ان کی مدد کے لیے آنے والے ایک اور اسرائیلی ٹیم بھی دیسی ساختہ بموں کی زد میں آ گئی۔ غزہ میں اسرائیل کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اب تک اسرائیل کے 3,000 سپاہی معذور ہو گئے ہیں۔ مشکل صورتحال کا سامنا کرنے والی گولانی بریگیڈ زمینی لڑائی سے دستبردار ہو گئی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی سے آج پیر کو ٹیلی فون پر بات کی۔ خبر رساں NCSP کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان نے تیسری مرتبہ صدارتی انتخاب میں کامیابی پر صدر سیسی کو مبارکباد پیش کی۔ سعودی ولی عہد نے ٹیلی فونک رابطے میں مصری صدر اور برادر عوام کے لیے ترقی و خوشحالی کی خواہش کا اظہار کیا۔ صدر السیسی نے مخلصانہ جذبات کے لیے سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا۔ واضح کہ عبد الفتاح السیسی 18 دسمبر کو ہونے والے صدارتی الیکشن میں 89% ووٹ لے کر 6 سالہ نئی مدت کے لیے منتخب ہوئے ہیں۔ مصر کی نیشنل الیکشن اتھارٹی نے بتایا کہ 67 ملین سے زیادہ رجسٹرڈ ووٹر زمین سے 66 دہندگان نے ووٹ ڈالے۔ سعودی عرب نے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی برائے یمن ہینس گرینڈبرگ کی جانب سے امن کے روڈ میپ کے حوالے سے بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی وزارت خارجہ نے یمن اور اس کے عوام کے لیے سعودی عرب کی مسلسل سپورٹ اور اقوام متحدہ کی سرپرستی میں جامع اور دیرپا سیاسی حل تک پہنچنے کے لیے یمنی فریقین کو مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کی ترغیب دینے کے لیے مسلسل خواہش کا اعادہ کیا۔ وزیر کہ اقوام متحدہ کے ایلچی برائے یمن ہینس گرینڈبرگ نے کہا تھا کہ یمن کے متحارب فریقوں نے ایک نئی جنگ بندی کا عہد اور قیادت امن عمل میں شامل ہونے پر اتفاق کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ایلچی کا یہ اعلان سعودی عرب اور عمان میں یمن کی صدارتی کونسل کے سربراہ رشاد علیمی اور حوثی باغیوں کے چیف مذاکرات کار محمد عبد السلام کے ساتھ حالیہ ملاقاتوں کے بعد سامنے آیا ہے۔
سعودی وزارت افرادی قوت نے کہا ہے کہ سیلز، پرچیزز اور پروجیکٹ مینجمنٹ کی سعودیائزیشن کا آغاز اتوار 24 دسمبر سے ہو گیا۔ سعودی خبررساں ادارے ایس پی اے کے مطابق مہلت ختم ہونے کے بعد وزارت نے اس کا اعلان کیا ہے۔ وزارت کے مطابق سیلز پروفیشن کی لوکلائزیشن ان اداروں کے لیے 15% ہے جو سیلز کے شعبے میں 5 یا اس سے زیادہ کارکنوں کو ملازمت دیتے ہیں۔ سعودیائزیشن کے تحت آنے والے پروفیشن میں ہول سیل مینیجر، ریٹیل سیلز مینیجر، سیلز اسپیشلسٹ، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، ڈیوائسز سیلز اسپیشلسٹ اور سیلز ریپریزنٹیٹیو شامل ہیں۔ وزارت نے بتایا کہ آج 50% سعودیائزیشن پروکیورمنٹ پروفیشن میں نافذ ہو گئی۔ ان میں سب سے نمایاں پرچیزنگ مینیجر، پرچیزنگ ریپریزنٹیٹیو، کانٹریکٹ مینیجر، ٹینڈر اسپیشلسٹ اور پروکیورمنٹ اسپیشلسٹ شامل ہیں۔ وزارت کے فیصلے میں پہلے مرحلے میں پروجیکٹ مینجمنٹ کے پروفیشن کی 35% لوکلائزیشن شامل ہے۔ پاکستان میں الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے امیدواروں کی تفصیلات جاری کر دی۔ آج پیر کو الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کی جانے والی تفصیلات میں وفاق اور تمام صوبوں کے امیدواروں کی مجموعی تعداد بتائی گئی ہے، جو کہ 28,626 ہے۔ ان میں مرد اور خواتین امیدوار شامل ہیں۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ 24 دسمبر شام 4:30 بجے تھی۔ آج پیر سے کاغذات کی جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اسلام آباد میں 182 مرد اور 26 خواتین امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائی ہے، جبکہ اقلیتی نشستوں کے لیے 140 مرد اور 10 خواتین امیدوار کے کاغذات جمع کرائے گئے ہیں۔